خالی کنوس ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ہماری زندگیاں کچھ ایسی ہو گئی ہیں اور اس میں کچھ ہماری مجبوری بھی ہے کہ ہم بھرے ہوئے کو چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خالی کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن جوں آپ کو موقع ملے اور آپ غور کرتے جائیں تو یہ بھی ویسی ہی اہمیت کا حامل ہے جیسی کہ بھری ہوئی چیز ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بڑے نبی کو عبادت گاہ تعمیر کرنے اور پھر وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو آنے کی دعوت دی ہوگی تو اس نے سوچا ہوگا کہ اس ویران عبادت گاہ میں کون آئے گا، لیکن جب اس نے وہاں لوگوں کو خدا کی طرف پکارا ہوگا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ضرور ہوا ہوگا کہ اس کی اذان پر کتنے ہی لوگ کچے دھاگے سے بندھے چلے آ رہے ہیں اور آتے ہی جا رہے ہیں۔ ایسے ہی دن تھے اور ایسا ہی موسم تھا کہ ڈھاکہ سے کوکس بازار کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ یوں ہوا تھا کہ مشرقی پاکستان کے شاعروں، ادیبوں، فنکاروں اور گلوکاروں نے مغربی پاکستان کے فنکاروں اور دیگر آرٹسٹ حضرات کو اپنے ہاں دعوت دی تھی۔ ہم تقریباً 50 لوگ تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں وہ جگہ اپنے گھر سے بھی پیاری اور بھلی لگی، کیونکہ اپنے عزیز و قارب کا گھر اپنے گھر سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ ہم وہاں رہے۔ مشرقی پاکستان کے ہمارے میزبانوں نے کہا کہ ہم مغربی پاکستان کے مہمانوں کو اپنا ملک دکھانے کے لیے ملک کے مختلف گوشوں اور کونوں میں لے جائیں گے۔ مہمانوں کی بڑی تعداد نے سندربن دیکھنے کی خواہش کی اور کچھ نے کہا کہ ہم چٹاگانگ کے پہاڑی مناظر کی سیر کریں گے۔ جو بڑی عمر کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اتنا سفر تو نہیں کر سکتے، البتہ ہم دریائے کرنافلی کا نظارہ کریں گے۔ ہم 3 مہمانوں نے کہا کہ اے پیارے میزبانوں، آپ ہمیں کوکس بازار لے جائیں۔ خواتین و حضرات، یہ بازار سمندر کا وہ خوبصورت ساحل ہے جس سا دنیا بھر میں کوئی ساحل نہیں ہے۔ یہ ساحل 60 میل کی دوری تک سمندر کے بالکل ساتھ چلتا ہے اور اس کی زمین باوصف اس کے کہ سمندر کی ریت سے بنی ہے، لیکن ایسی پختہ اور مضبوط ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس پر اینٹوں کا کام کیا گیا ہو، جیسے کہ لاہور کے شاہی قلعے کا دیوان عام پختہ بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس ساحل پر جیپ بھگائی جائے تو ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں اڑتا۔ سیاح بڑی دور دور سے اسے دیکھنے آتے ہیں۔ ہمیں بھی لالچ تھا کہ ہم وہاں پر دھوپ سینکتے ہوئے کیکڑے دیکھیں گے۔ وہاں سمندر سے نکل کر اتنی بڑی تعداد میں کیکڑے آ کر بیٹھتے ہیں کہ حد نگاہ تک ہوتے ہیں اور ان کی تعداد کا شمار کرنا بالکل ناممکن ہوتا ہے۔ وہ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پھیلے ہوتے ہیں۔ لوگ ان کا نظارہ کرنے کے لیے جب جیپ دوڑاتے ہیں تو وہ کیکڑے جیپ کے آگے آگے بھاگتے ہوئے دوبارہ سمندر میں جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسی عجیب دوڑ ہوتی ہے جو ایک سیدھ میں ہوتی ہے اور ایک مخصوص چوڑائی کے اندر ہوتی ہے۔ جن 3 مہمانوں نے اس خوبصورت ساحل کو دیکھنے کی تمنا کی تھی، ان میں غلام عباس، اعجاز بٹالوی اور میں تھا۔ جب ہم جہاز سے اترے تو اترنے سے قبل جہاز کے اندر ہی ایک بحث شروع ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ سمندر اس وقت بھاٹا میں ہے۔ اعجاز بٹالوی کہنے لگے کہ یہ جوار میں ہے۔ ہم اس بات پر کافی دیر لڑائی کرتے رہے اور اعجاز میری بات نہیں مان رہے تھے۔ اس پر ہم نے غلام عباس سے کہا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بھاٹا اور جوار کو کبھی بھی اکیلے استعمال نہیں کیا۔ جب بھی استعمال کیا، جوار بھاٹا استعمال کیا۔ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ہم نے کوکس بازار میں سب سے پہلا سوال وہاں کے اسٹیشن مینیجر سے کیا۔ وہ یہ تھا کہ سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت سمندر مدوجزر کے اعتبار سے کس سمت میں ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس وقت یہ اتراؤ میں ہے، اور جب چاند نکلے گا تو پھر اس کی چڑھائی شروع ہوگی اور لہریں اوپر کو اٹھیں گی، لیکن اس وقت یہ بڑا پرسکون ہے۔ آپ بھی وہیں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ نہایت خوبصورت شہر ہے اور وہاں کے لوگ بھی نہایت ہی خوبصورت اور ملنسار ہیں، اور وہ ساحل بھی بہت ہی مہمان نواز ہے۔ جب ہم اپنا سامان ریسٹ ہاؤس میں رکھ چکے تو اعجاز بٹالوی کہنے لگے کہ ہم پہلے بازار دیکھتے ہیں، پھر چائے یا کھانے بارے سوچیں گے۔ ہمارے ریسٹ ہاؤس کے قریب ہی ساحل تھا جو ہمیں نظر آ رہا تھا۔ کوکس بازار بھی نہایت کشادہ، خوبصورت اور ستواں ہے۔ جب ہم بازار میں آہستہ آہستہ چلنے لگے تو بجائے کسی دکان میں جانے کے یا لوگوں سے ملنے کے، ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر جو ایک بدھ لوگوں کی عبادت گاہ ہے
یا ایک بدھ ٹیمپل ہے اس کی زیارت کی جائے۔ وہاں 3-4 بھکشو گیروے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے کھڑے تھے۔ جب ہم اندر جانے کے لیے اپنے بوٹوں کے تسمے کھولنے لگے تو ایک بھکشو نے کہا کہ آپ نے تھوڑا سا ہی تو دیکھنا ہے، آپ نے عبادت تو کرنی نہیں، تو پھر آپ جوتے کیوں اتارتے ہیں، ایسے ہی چلے جائیں۔ اس پر غلام عباس نے اس سے کہا کہ نہیں، ہم داتا کی نگری سے آئے ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو ہم وہاں پر جوتوں سمیت مت جائیں، بلکہ احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے کیوں نہ رکنا ہو۔ خیر، ہم بوٹ وغیرہ اتار کر اندر چلے گئے۔ وہاں مہاتما بدھ کا ایک بہت بڑا پیتل کا 5-6 فٹ کا اونچا بت موجود تھا۔ جو لوگ وہاں گیروے رنگ کے کپڑے پہنے کھڑے تھے، ان بھکشوں سے اعجاز بٹالوی نے کہا کہ آپ کہاں کے بدھ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم پاکستانی بدھ ہیں۔ ہمیں یہ سن کر اور ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو ہمارے ہی ہیں۔ جب ہم زیارت کر کے باہر نکلے تو ایک وکیل کا دفتر جو کہ بانس سے بنا ہوا تھا وہ بڑا خوبصورت تھا، اور باہر اس نے اپنے نام کا بورڈ ایڈوکیٹ فلاں فلاں لگایا ہوا تھا۔ اعجاز بٹالوی کہنے لگے کہ ان سے ضرور ملتے ہیں، اور ہم ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ اعجاز اور وکیل صاحب عدلیہ کی باتیں، سسٹم کی باتیں، وکلا کے حالات پر مبنی تکنیکی باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے، جبکہ میں اور غلام عباس نے کچھ دیر تو انہیں برداشت کیا۔ خیر، وہاں پھر اعجاز بٹالوی نے ان سے رہن سہن کے حوالے سے سوال کیا کہ رہن کا کیا قانون ہے اور کس طرح اس حوالے سے کام ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ہندو بندے بھی ہیں جنہوں نے مسلمانوں اور بدھسٹوں کی جائیدادوں اور زمینوں پر قبضہ جما رکھا ہے، اور آپ رہن اور گروی کے مقامات کو کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ یہ ایک باریک بات تھی جو لمبی چلتی رہی۔ وکیل صاحب نے کہا کہ آپ لوگ میرے بیٹے سے مل لیں، وہ آرٹسٹ ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ ان کی آواز کے بعد ایک نہایت خوبصورت گورا چٹا 24-25 برس کا نوجوان آ گیا۔ وکیل صاحب نے اپنے بیٹے کو ہماری بابت بتایا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، یہ پچھمی پاکستان سے آئے ہیں۔ اس نوجوان نے ہمیں اپنا اسٹوڈیو دکھانے کی دعوت دی۔ باپ کے دفتر کے پیچھے ہی اس کا باغ تھا، جس کے باہر اعلیٰ قسم کے بانس کے پودے تھے، ساتھ ناریل کے پیڑ تھے، اور ان کے ساتھ اناناس کے پھل دھاگے باندھ کر لٹکائے گئے تھے۔ اس کے باغ میں موجود کمرے میں کئی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں۔ ہم وہاں بیٹھ کر اس سے باتیں کرتے رہے، اور وہ بھی ہمارے بارے میں ہم سے کئی سوالات کرتا رہا۔ اس سے غلام عباس نے پوچھا کہ آپ ہمارے ہاں ٹیکسلا میں آئے، وہاں بدھ بڑی تعداد میں رہتے ہیں اور آپ کے مطلب کی چیزیں بھی وہاں بکثرت موجود ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں وہاں ایک مرتبہ گیا تھا، لیکن وہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکا۔ خواتین و حضرات، وہ بذات خود ایک پینٹر تھا۔ اس کی پینٹنگز دیوار کے ساتھ بھی لگی ہوئی تھیں، اور ہمیں یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ اس نے جو تصاویر بنائی تھیں وہ ساری کی ساری سفید تھیں، ان کے اوپر کوئی نقش نہیں تھا۔ وہ تمام گولڈن رنگ کے فریم میں جڑی ہوئی تھی، کینوس تنے ہوئے تھے، اور وہ بے حد شفاف تھی لیکن بے نقش تھی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میری پینٹنگز ہیں اور میری ساری محنت محبت یہی ہے۔ والد صاحب وکالت کرتے ہیں اور میں سارا دن انہی کے ساتھ رہتا ہوں۔ ہم حیران ہو کر بیٹھے یہ دیکھتے رہے اور سوچ رہے تھے، یا اللہ، یہ پینٹنگز کہاں سے ہو گئی؟ ہماری حیرانی کو دیکھ کر اس نے کہا کہ آپ نقش کی طرف نہ جائیں بلکہ پینٹنگز کے عمل کی طرف جائیں۔ میں پینٹنگز کے عمل سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی یہ بات اکثر میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تصویر یا نقش سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ میں اپنا برش لیتا ہوں، اسے دھو کر سکھاتا ہوں، اور اس سوکھے برش کے ساتھ پینٹنگ بنانا شروع کر دیتا ہوں، اور اس سوکھے برش سے جو شاہکار بن رہا ہوتا ہے وہ مجھے نظر آتا ہے۔ میرا یہ جو عمل یا پروسیس ہے، یہی میری محبت ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم جیسے لوگوں کے لیے اس کی بات کو تسلیم کرنا یا برداشت کرنا، اس کو ہضم کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے غلام عباس نے آنکھ کے اشارے سے کہا کہ شاید یہ بیچارہ ایبسٹریکٹ پینٹنگ بارے نہیں جانتا کہ الٹے سیدھے برش مارنے سے جو بھی تصویر بن جائے وہ اس آرٹ کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں آپ لوگوں کو اپنی پرانی اور زمانہ جاہلیت کی پینٹنگز دکھاتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اندر سے تصویریں اٹھا لایا۔ خواتین و حضرات،
میں نے اپنی پوری زندگی میں ویسی تصاویر نہیں دیکھی۔ ان میں اسٹل لائف، پھولوں اور ہاتھیوں کی بے شمار تصویریں تھیں۔ تصویروں میں چھوٹے بڑے ہاتھی ایک دوسرے کے پیچھے بغیر استری کیے ہوئے لباس پہنے ہوئے پھرتے دکھائے گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اب میں اس کی طرح تصویریں بنانا ترک کر چکا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ سفید فریم میں جڑے ہوئے جو کینوس ہیں، یہ آپ نے کیوں لٹکائے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے ایسے خالی ہی لٹکائے ہوئے نہیں ہیں، یہ سلسلہ وار اور حالات و واقعات کے مطابق لٹکائے ہوئے ہیں، ان کے کچھ معنی ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر میں ان کی ترتیب بدل دوں تو؟ وہ کہنے لگا کہ اس سے تو میری روح بے چین ہو جائے گی، میں گھبرا جاؤں گا اور مجھے پھر سے انہیں پرانی ترتیب میں رکھنا پڑے گا۔ ہمارے لیے یہ بھی ایک عجیب و غریب بات تھی۔ جب اس نے یہ سب باتیں کیں تو مجھے استاد جھنڈے خاں کی بات یاد آ گئی کہ خالی کتنا اہم ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے، اور اس کا انسان کی روح کے ساتھ، اندر کے ساتھ کیسا گہرا تعلق ہو سکتا ہے، اور انسان اگر ذوق عمل کے ساتھ محبت کرتا ہو تو بات بن جاتی ہے۔ بے نقش تصویر میں سے بھی تصویر بھر کر سامنے آنے لگتی ہے۔ ہم اس نوجوان کو ٹیکسلا دکھانے کی باتیں کرتے رہے، لیکن ایک ایسی نظر لگانے والی بات وہاں موجود تھی جس کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا تھا۔ جب ہم وہاں سے واپس آئے تو عباس صاحب کہنے لگے کہ اب ہمیں ساحل پر کیکڑوں کو دیکھنا ہے۔ ہمارا پھر جھگڑا ہو گیا کہ اس وقت جوار ہے اور وہ وہاں نہیں ہوں گے، لیکن وہ بھاٹا پر اصرار کرنے لگے۔ ہم نے کہا کہ اس وقت جوار ہے یا بھاٹا، جو بھی ہے ہم وہاں نہیں جائیں گے، شام پڑ چکی ہے، اجاد کیکڑے آئیں گے اور پھر آہستہ آہستہ جمع ہوں گے۔ پیارے بچوں، وہ ایک قابل دید نظارہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دھوپ بڑھتی جاتی ہے تو کیکڑے جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جیپ تو نہیں تھی، لیکن ہم نے خود کیکڑوں کے پیچھے دوڑ لگا کر انہیں بھگایا، اور جس طرح سے کیکڑے ہمارے آگے بھاگے وہ بھی ایک دیکھنے والا منظر تھا۔ لیکن دل میں جیپ بھگا کر ان کیکڑوں کو بھگانے کی حسرت دل میں ہی رہ گئی۔ لوگ وہاں اس بھاجڑ کو دیکھنے کے لیے دوڑ دوڑ کر آتے ہیں۔ جب ہم کوکس بازار سے لوٹے تو ایک دن کے بعد ڈھاکہ سے ہماری روانگی تھی، اور ہم نے ڈھاکہ سے لاہور آنا تھا۔ ہم سارے جمع تھے، جن میں ہم اور ہمارے میزبان بھی تھے۔ سارے مغموم سے کھڑے تھے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہاں منیر نیازی نے یہ پھڈا ڈال دیا کہ وہ تو نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو یہی رہوں گا، میرا یہی اصلی گھر ہے۔ ہم نے کہا کہ تم یہاں کہاں رہو گے؟ اس نے کہا کہ میں سندر بن میں رہوں گا۔ ہم نے کہا کہ سندر بن تو بڑی خطرناک جگہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے وہاں وہ درخت بھی دیکھ لیا ہے جہاں میں مچان بنا کر رہوں گا اور اپنی زندگی آرام سے بسر کروں گا، اس سے پیاری جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ مچان میں تم بھوکے مرو گے۔ اس نے کہا کہ وہ مچان اتنی اونچی ہوگی کہ اس تک ہاتھی کی سونڈ پہنچ سکے گی، اور ہاتھی مجھے خوراک پہنچاتا رہے گا۔ میں اس سے بھی دوستی لگا کر آیا ہوں۔ یہ ساری باتیں، واقعات اور کہانیاں جتنی بھی اکٹھی ہوتی نہیں، ہم جتنی مرتبہ بھی مشرقی پاکستان جاتے رہے، محبتوں میں اضافے بدستور ہوتے رہے، لیکن ایک آنکھ ایسی تھی جو ان محبتوں کو برداشت نہیں کر سکی۔ اس کی ایک اپنی خطرناک اور حسد پر مبنی اسکیم بن رہی تھی کہ یہ محبت اور یہ سندر بن میں رہنے والے منیر نیازی شاعر کا مقام نہیں ہو سکتا۔ میں ان کو اتنے قریب قریب رہنے نہیں دوں گا۔ وہ نظر اس طرح کا تہیہ کر رہی تھی، ہم قطعی طور پر غافل تھے اور نا آشنا تھے۔ میں اب کبھی کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں اور منیر نیازی کی شاعری میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ وہ شاعری یہاں مغربی پاکستان میں بیٹھ کر کرتا ہے، لیکن اس کے بہت سے شعروں اور نظموں میں اسی سندر بن کی گونج ہے، ویسی ہی آہ ہے، وہی اداسی ہے جو ہم سب مشرقی پاکستان کو یاد کر کے محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے میں منیر نیازی کو اترا ہوا شاعر کہتا ہوں۔ ہم ادیبوں کے اندر جنہوں نے کچھ لکھا یا نہ لکھا، جنہوں نے خالی کینوس ہی تیار کیے، ان کے کینوس کے اوپر وہ تصویریں موجود ہیں جو وہاں بنی۔ ہمارے ذہنوں اور ہماری روح پر وہ تصاویر اتری، اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ تصاویر ابھر کر بالکل سامنے آ جاتی ہیں، جیسا کہ آج میں آپ کے سامنے آج کا دن اور موسم دیکھ کر ان تصویروں کے عکس محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن زندگی میں ایسے دن آتے رہتے ہیں اور ایسی گھڑیاں اور حالات وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں جن کو بندہ چاروں نہ چار برداشت کرتا رہتا ہے۔
اور یہی اس کا کمال ہے اور یہی اس کا شرف اور فخر ہے کہ وہ انہیں برداشت کرتا رہے اور اپنے ذوق عمل کے اندر اسی پائیداری کے ساتھ آگے بڑھتا رہے جیسا کہ وہ عمل لے کر ابتدا میں چلا تھا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔